نکاح کس نیت سے کیا جائے؟ نکاح کرتے ہوئے پہلی نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ بھئی نکاح جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صرف اللہ کے رسول کی نہیں، اللہ کے رسول سے پہلے آنے والے انبیاء کی بھی سنت ہے. اللہ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو پہلی نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے ہم تیرے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو سنت پر عمل کی ہم کو توفیق نصیب فرما. پھر نکاح کے وقت یہ بھی ایک نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنی پاک دامنی کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ثلاث حق علی اللہ عونہم، کہ 3 لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر مدد کرنا واجب ہے. اور ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو نکاح کے ذریعے سے پاک دامن رہنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے. تو یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک حلال کے ذریعے سے اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہ رہا ہوں. جب یہ نیت ہوتی ہے تو بندے کے لیے حلال باعث ثواب ہو جاتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کو اس کی ہم بستری پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. تو رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ شہوت حرام جگہ سے پوری کرتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو فرمایا ضرور ملتا. تو کہا جب تم نے حلال ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک حلال راستہ اختیار کیا ہے تو اس پر تم کو ثواب بھی ملے گا. تو اپنا عفاف اور پاک دامنی اس کی نیت بھی ہونی چاہیے. تیسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے مجھے ایسے نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے. اچھی اور صالح اولاد کی تمنا کرنا یہ بھی نکاح کے لیے ایک نیت ہونی چاہیے. حضرت عمر کہتے تھے نا کہ میں اپنے آپ کو ہم بستری پر مجبور کرتا ہوں، یعنی مجھے اتنی چاہت نہیں ہوتی کبھی کبھی ہم بستری کی، پھر بھی میں اپنے آپ کو مجبور کرتا ہوں تاکہ میرے ذریعے سے وہ ذریت اللہ تعالیٰ پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. صرف اولاد کی چاہت میں کہ زیادہ سے زیادہ اولاد ہو جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے، میری قیامت کے لیے میرا سرمایہ بنے نیکی کا. تو نیکی کا ایک وجہ یہ بھی ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا نا کہ جیسے قرآن کی آیتیں حافظ نہیں ہونے کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ آیتیں جلدی یاد نہیں آتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیسے آگے کیا ہے؟ تختارون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رمضان کی راتوں میں ہم بستری سے روکا تھا. پہلے جو شروعات میں جب رمضان روزے فرض ہوئے تو رات میں پورا رات کا بھی روزہ ہوتا تھا. تو اللہ نے فرمایا فالآن باشروہن، اب عورتوں سے ہم بستری کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں اولاد لکھی ہے، اس ہم بستری کا مقصد صرف اپنی لذت پوری کرنا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہے، وہ تو ایک فطری ضرورت ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے. لیکن ایک اور بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد تمہاری قسمت میں لکھی ہے اس کو تلاش کرو. تو نکاح کا یہ بھی مقصد ہونا چاہیے. اچھا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کسی سوال کو مختصر کرنا. کیا نکاح کے بعد غنی ہونے والی جو حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نکاح کے بعد غنی ہونے کے بارے میں میرے کوئی علم میں تو حدیث نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد کرتا ہے. اس میں سے ایک وہ ہے جو عفاف کے مقصد سے، پاک دامنی کی مقصد سے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو مدد میں یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال دیتا ہے فیملی سنبھالنے کے لیے. اور قرآن کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا اپنے غلاموں کا نکاح کرا دو، ان یکونوا فقراء من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو قرآن کی آیت میں یہ بات موجود ہے. کیا علی سلمہ سعودی کے درباری ملا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں بول دوں گا ہاں. بھائی کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اس موقف کے صحیح یا غلط ہونے پر جو دلیلیں دی جا رہی اس سے کرنا چاہیے نا. اگر کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے اس کا فیصلہ اس دلیل کی بنیاد پر کرے تو جی جا رہی ہے. یہ درباری ملا ہونے کا تانا وہ لوگ دیتے ہیں جن کے پاس دلیلوں کا کوئی جواب نہیں. ہاں جو بھی ہمارے معاملات ہوں بھائی، ہم اپنے کسی موقف پر، چاہے موجودہ دور میں جو جنگ کے حالات ہیں ان حالات سے متعلق یہ بات ہو، یا عمومی طور پہ ہم توحید کی بھی دعوت دیتے ہیں، لوگ بولتے ہیں سعودی ملا ہے. ہم سنت کی اتباع کی دعوت بولتے ہیں درباری ملا ہے. ہاں
ہم جو ہے لوگوں کو فتنہ فساد سے روکتے ہیں تو بولتے ہیں درباری ملا ہے. تو یہ درباری ملا اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کے طعنے دینے کی ضرورت ان لوگوں کے پیش آتی ہے جن کے پاس دلیلیں نہیں موجود ہیں. جو دلیلوں سے بات کرتا ہے وہ کبھی بھی طعنے دینے کی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کو طعنے دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. ہمارا جو بھی موقف ہے کسی بھی مسئلے میں ہم دلیلوں سے اس کو واضح کرتے ہیں. باقی رہا معاملہ بھائی سعودی عرب سے ہم کو محبت ہے، آپ کو اگر اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو موتوا بغیظکم، مرو تم لوگ اپنے غیظ اور غصے میں. ہم کو سعودی عرب سے محبت ہے، اور اس محبت کا سبب یہ ہے کہ الحمدللہ دین کی دعوت کے لیے، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، خاص طور پہ توحید کی دعوت کے لیے جو سعودی عرب کے خدمات ہیں وہ سارے خدمات ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور دوسرے مسلم ممالک کی خدمات بھی اگر پورے ملا کر کے ایک طرف رکھ دیے جائیں تو بھی سعودی عرب کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے. جو انہوں نے اپنا مال، اپنے وسائل اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے خرچ کیے ہیں نا، دنیا کا کون سا ملک ہے جس نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اتنا کون سا ملک ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ بھائی پیسہ تو سب مسلم ممالک کے پاس ہے نا، لیکن عرب جتنا دین کی خدمت کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں کون خرچ کرتا ہے؟ ہاں، صرف ایک جو قرآن پرنٹنگ پریس ہے شاہ فہد کے نام سے، شاہ فہد قرآن پرنٹنگ پریس، صرف اس کی قرآن کے حوالے سے جو خدمات ہے، آپ میں سے کون سا ایسا آدمی جس نے سعودی سے چھپا ہوا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ہاں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سعودی سے چھپا ہوا قرآن دیکھا ہے؟ ہاں، ہاتھ اٹھائیے. کروڑوں کی تعداد میں ہر سال صرف قرآن شائع ہوتا ہے. تو تقریباً دنیا کی ہر زندہ زبان میں ترجمے کیے گئے قرآن مجید کے، تفاسیر شائع کی جاتی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے طلبہ کو بلا کر کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب باقاعدہ وظیفے دے کر کے دین کا علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے. آج ہندوستان میں بیٹھ کر کے جو لوگ سعودی عرب کو گالیاں دے رہے ہیں وہ تک کے سعودی عرب سے دین کا علم سیکھ کر کے آئے ہیں. آج وہ بولنے کے لائق اس لیے ہوئے کیونکہ سعودی عرب نے اپنے پیسے سے ان کو پڑھایا ہے. چاہے وہ منظور نعمانی کا بیٹا ہو سجاد نعمانی، چاہے وہ عنایت اللہ سبحانی کا بیٹا ہے غازی محی الدین، ہاں، جتنے بھی لوگ آج سعودی عرب کو یہاں بیٹھ کر کے گالیاں دے رہے ہیں ان کو اپنے پیسے پہ اپنے خرچ پر سعودی عرب نے پڑھایا ہے. یہ ایران سے تھوڑی پڑھ کر کے آئے. آج جو ایران کی حمایت میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کو سعودی عرب نے اپنے پیسے دے کر کے اپنے مدرسوں میں پڑھایا ہے. چاہے یہ سلمان ندوی ہو، چاہے یہ غازی محی الدین ہو، چاہے یہ سجاد نعمانی ہو، یہ سب سعودی عرب کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. مسلمان کی تعلیم کے لیے، مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سعودی عرب کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے. آج ہندوستان کی مسلمانوں میں، پاکستان کی مسلمانوں میں، بنگلہ دیش، سری لنکا کے مسلمانوں میں جو خوشحالی ہے، اس خوشحالی کی پیچھے اربوں کا پیسہ ہے الحمدللہ. ہاں، تو بہرحال اب وہ اگر کسی کو بھائی ہم کو ہمارے ہم مسلک ہونے کی وجہ سے اگر تم رافضیوں سے محبت کر سکتے ہو تو ہم موحدوں سے محبت نہیں کر سکتے. ہاں، اور اگر سعودی ملا ہونا ہے ہم تو سعودی کا درباری ملا ہونا ایرانی کے درباری ملا ہونے سے زیادہ بہتر ہے. ہاں، اگر ہم سعودی کے درباری ملا ہیں تو سعودی کا درباری ملا ہونا رافضیوں کے طوطے ہونے سے بہتر ہے. یہاں بیٹھ کر کے رافضیوں کی حمایت کریں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو گلے لگائیں، قرآن کو محرف ماننے والوں اور یہ کہنے والوں کا کہ ہمارے امام مہدی آئیں گے تو حضرت ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیں گے زندہ کر کے دوبارہ، اور حضرت عائشہ پر کوڑے لگائیں گے، ایسے عقیدے رکھنے والوں کا طوطا بننے سے بہتر ہے سعودی عرب کا درباری ملا بننا الحمدللہ. کیا داڑھی کو تراشنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو. کافر لوگ ہدایت کی دعا تو نہیں کر سکتے، بغیر دعا کی ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے ان کی ہدایت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کافر ہدایت کی دعا کر سکتا ہے، ہم کافر کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور ہدایت کی دعا کرنا ہی صرف کافی نہیں ہے، ان تک کہ ہدایت کا پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے. ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں اور ان تک ہدایت کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا پیغام بھی پہنچایا، قرآن و سنت بھی پہنچایا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے. موصوف جو لوگ اہل حدیث ہیں ان کے اندر توحید، نماز کے علاوہ بہت زیادہ گمراہی آ گئی ہے، مثلا جیسے شادی، تجارت، آپس میں اختلاف، ان تمام چیزوں کو بھی گمراہی ہے.
اس پر بھی روشنی ڈالیں تاکہ اہل حدیث کی گمراہی ختم ہو. ظاہر سی بات ہے بھائی، ہدایت ایمان کا بھی نام ہے اور ہدایت عمل صالح کا بھی نام ہے. ہدایت جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ ہدایت عقیدے کی ہدایت بھی ہوتی ہے اور ہدایت عمل کی بھی ہدایت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عقیدے کی بھی ہدایت مانگنی چاہیے اور عمل صالح کے لیے بھی ہدایت مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عقیدے کی بھی ہدایت مانگتے تھے، عمل کی بھی ہدایت مانگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نیک کاموں کے کرنے کی ہدایت طلب کرتا ہوں اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت طلب کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا پابند بنا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دونوں طرح کی ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عقیدے کے معاملے میں بھی ہدایت عطا فرما اور عمل صالح کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے تشہد میں اللہ سے ربی اعنی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، اللہ تعالیٰ ہم کو ذکر اور شکر اور حسن عبادت کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ سے معاملات میں درستگی اور اچھے اخلاق کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک دعا ہوتی تھی اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ تعالیٰ تو نے میری تخلیق اچھی کی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اللہ تعالیٰ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان بھی مانگنا چاہیے اور ہدایت عمل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے. باقی یہ مسائل تو ہیں ہی ہیں، اب ایک تقریر میں ساری باتیں تو سمیٹی نہیں جا سکتی ہے. شادی کا کھانا کیسا ہے؟ اگر وہ کھانا گھر پر بھیج دے تو کیا کھانا چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال سے میں اس سے پہلے والے پروگرام میں بھی اس کی وہ دے چکا ہوں. نکاح کے وقت خواتین لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھانے کی شریعت میں قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ کسی بھی نکاح میں لڑکی والوں پر اللہ تعالیٰ نے 1 روپے کا خرچ نہیں رکھا ہے، کوئی بھی خرچ لڑکی والوں کو نہیں کرنا ہے. تو شریعت میں تو یہ ثابت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی کھلاتا ہے تو اہل علم اس کو اس لیے روکتے ہیں کہ یہ سب شادی کے کھانے وغیرہ کی وجہ سے نکاح جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. بھائی کسی بھی خوشی کے وقت اگر کوئی کچھ کھلانا چاہے نا تو کھانا کھلانا ایک معاملات کے قبیل سے ہے، اس کو منع نہیں کر سکتے. لیکن ان سارے کاموں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، نکاح ایک بوجھ بن گیا ہے معاشرے کے اندر، اور اس بوجھ کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، نکاح میں بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں. بلکہ لڑکیوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی ولیمے جو فضول خرچی ہو رہی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنا 2-2 3-3 4-4 سال سیونگ کر رہا ہے اور پوری سیونگ جو ہے نا وہ ولیمے میں لٹا دے رہا ہے. ولیمے میں بھی جو فضول خرچی ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اہل علم سد ذریعہ کے طور پر کوئی بھی کسی خوشی کے موقع پہ اگر کھانا کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے. اگر کوئی باپ خوشی کے موقع پہ اپنی بیٹی کی شادی کے وقت کھانا کھلانا چاہ رہا ہے وہ کھلا سکتا ہے. لیکن پہلی بات تو نکاح کے موقع پر دولہے والوں کی طرف سے تقاضا کر کے کھانا کہ بھئی ہم اتنے باراتی لے کر کے آ رہے ہیں اور ان کے کھانے کا انتظام کریں. اگر تقاضا کر دیا تو وہ کھانا حرام ہو جائے گا. تقاضا کر دیا تو وہ اکل المال بالباطل کے حکم میں آ جائے گا. تقاضا نہیں کیا، سامنے والا اپنی خوشی سے کھلا رہا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کھلا رہا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کھانا حرام ہے. لیکن یہ سب رسموں کی وجہ سے شادیاں معاشرے میں مشکل ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے دوسرے مفاسد معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. تو ان مفاسد کے سد باب کے لیے لڑکی والوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے. اور بعض مرتبہ یہ مشکل ہوتا ہے لڑکی والوں کو، ان کو دعوت دینی پڑتی ہے، تو ایسی شادیوں میں نہیں جانا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں حرام ہے، پر لڑکیوں کی طرف سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. پر وہ حرام نہیں ہے، کسی نے اگر بھیج دیا ہے کھا لیں آپ، گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پر اس رواج کو ختم کرنے کی کوشش معاشرے کے اندر سے کرنی چاہیے. شادی کے وقت پھولوں کا ہار پہننا، بھائی میں اس بارے میں نا تھوڑا سا اطمینان نہیں ہے مجھے. کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شادی کے وقت پھولوں کا ہار پہننا یہ مشرکوں سے مشابہت ہے. تو اس سے بچنے سے، لیکن میں ایک دم اطمینان سے نہیں بول سکتا، لیکن نہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں پہ شادیوں کا ہار پہننا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. پھولوں کے ہار پہننا یہ مشرکوں سے مسلمانوں میں آیا ہے. یہ کافرانہ جو ہندو معاشرے کے اندر جو رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں پھول پہنائے جاتے ہیں، ورمالائیں ڈالی جاتی ہیں، وہ وہاں سے مسلمانوں کے اندر آیا ہے. تو مجھ کو، میں اور کسی عالم سے بھی آپ فتویٰ پوچھ لیں، مجھے اس بارے میں یہ شبہ ہے کہ یہ مشرکین سے مشابہت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. بنا کرائے دیے مسجد کی ملکیت کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت مجہول قسم کا سوال ہے. یہ بہت مجہول قسم کا سوال ہے، اس لیے کیونکہ کون سا سامان استعمال کر رہا ہے، کیوں استعمال کر رہا ہے، جب تک یہ تفصیل نہ پتہ ہو اس کے وہ حلال و حرام نہیں بول سکتے. مسجد کے سامان کا مالک کوئی نہیں ہوتا ہے،
پر مسجد کے سامان کے مالک کے قائم مقام ہوتا ہے مسجد کا متولی۔ کون سا سامان استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، اب مسجد کا تو کوئی مالک نہیں ہے، تو کون فیصلہ کرے گا اس کا کہ استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اجازت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کسی بھی چیز کو استعمال کی اجازت دینے کا اختیار یا تو اس کے مالک کے پاس ہوتا ہے جو مالک کے قائم مقام ہو۔ مالک کے قائم مقام ولی، وصی ناظر۔ ولی، وصی اور ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک بچے کا کوئی سامان ہے تو بچے کا سامان بچہ تو استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، تو جو اس کا ولی ہوگا گارجین وہ اجازت دے سکتا ہے۔ ولی، وصی، وکیل اور ناظر، یہ 4 لوگ دے سکتے ہیں۔ تو ناظر کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹی۔ ٹرسٹی اگر مصلحت میں سمجھتا ہے کہ کسی انسان کو مسجد کا کوئی سامان استعمال کے لیے ہم دے سکتے ہیں، مسجد کی مصلحت میں ہے وہ، اور وہ اجازت دے دے کہ بھائی بغیر کرائے کے تم استعمال کرو، تو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ مصلحتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو کنوارے لوگ ہوتے تھے وہ مسجد کے اندر ہی رہتے تھے، کنوارے لوگ اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں شادی شدہ آدمی جاتا تھا گھر، کنوارے لوگ مسجد میں ہی رہتے تھے۔ تو اگر جو مسجد کے ٹرسٹی ہیں وہ مسجد کے قائم مقام ہے، مالک کے قائم مقام ہے، وہ اگر مصلحت کے تحت دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو اجازت استعمال کرنے کی وہ اجازت دیتے ہیں، کوئی آدمی ہے اس کے پاس رہائش کا انتظام نہیں، اس کو اجازت دے دی کہ بھائی مسلمان ہے، مسلمان کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے، تو مسجد میں آ کر کے سو جاؤ، مسجد کا پنکھا چالو کر لو، اگر ٹرسٹیوں کی طرف سے اجازت ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ تعالی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر تکلیف دے رہا ہے تو کیا اس کے بدلے اتنا ہی تکلیف دینا درست ہوگا؟ بھائی ظلم کا بدلہ بندہ اتنا اپنے اوپر اس کے جو ظلم ہوا ہے تو ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے وہ، قرآن حدیث۔ اب یہ بھی اس طرح کے سوال بہت مجہول ہوتے ہیں، میں بھی بول دوں اجازت ہوگی، پتہ نہیں کس طرح کی تکلیف ہے اور آپ کس طرح کی تکلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ اصولی بات میں بتاتا ہوں کہ شریعت میں ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن معاف کر دینا بہتر ہے، معاف کرنے والے بہتر ہوتے ہیں۔ اتنی بات میں کہوں گا، یہ نہیں بول رہا ہوں آپ سے کہ آپ جا کر کے تکلیف دیں اس کو اتنی، بس شریعت میں اب یہ پتہ نہیں کس طرح کی تکلیف دینے کی بات ہو رہی ہے، کس طرح کا بدلہ لینے کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کر کے بدلہ لیں، بس شریعت کا ایک اصول ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو اتنا بدلہ لے سکتا ہے، معاف کر دینے میں بہتری ہے۔ زیرہ ہاتھ کے کس حصے کو کہتے ہیں؟ اس حصے کو زیرہ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث میں جو آتا ہے تو اس میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی دو کیفیت ہیں، ایک تو یوں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا زیرہ کے اوپر زیرہ، اور دوسرا کہ یہ جو دونوں کڑی کے جوڑ ہیں کلائی کے، تو ان جوڑوں کو آپس میں رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ دونوں طریقے ثابت ہے، زیرہ یہاں سے یہاں تک کے ہے، ہاں یہ یہاں سے لے کر کے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کونی تک کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ کیا 2 رکعت نماز والی تورک کی کوئی صحیح حدیث ہے؟ حضرت عمر کی ایک روایت ہے خلافیات بیہقی میں، انہوں نے 2 رکعت کی نماز میں تورک کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تورک کیا۔ جمعہ کی نماز کا وقت کیا ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے؟ کیا نماز بغیر ٹوپی کی کوئی صحیح حدیث ہے؟ بھائی ٹوپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، لیکن ٹوپی پہننے کے لیے کوئی خصوصی نماز میں ٹوپی پہننا اس کی کوئی حدیث ہی نہیں۔ نماز میں ٹوپی پہننا چاہیے یا پہننے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جیسے مسواک بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور نماز کو مسواک سے اللہ کے رسول نے جوڑا ہے، وضو سے جوڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک مع کل وضوء، کہ اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہوتا تو میں ہر وضو، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا۔ تو مسواک کے لیے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، ٹوپی کے لیے نہیں موجود ہے۔ تو جو پابندی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں نماز ٹوپی پہن کر ہی پڑھنا ہے، دلیل تو اس کو دینی پڑے گی نا، ہم تھوڑی دلیل دیں گے کہ بتاؤ بغیر ٹوپی کے لیے، جو کہہ رہا ہے ٹوپی پہننا ہے وہ دلیل دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا نماز میں، بلکہ اس کے برخلاف بعض صحابہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے ٹوپی اتار کر کے نماز پڑھی ہے، کھلے سر نماز پڑھی ہے۔ تو بہرحال جو کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے ٹوپی اتار کر کے، وہ جو ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی، ہمارے ذمہ نہیں دلیل۔ یہ بھی سوالات ہے۔ سورت نمبر 15 آیت نمبر 9 کا ترجمہ یوں ہے، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ذکر سے مراد قرآن ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا ذکر سے مراد تورات انجیل نہیں ہے؟ نہیں، تورات انجیل کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا نا کہ وہ تحریف شدہ ہیں،
کہ جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، تو جن کتابوں کے بارے میں خود اللہ بتا رہا ہے کہ اس میں تحریف کر دی اہل کتاب نے، ان کی حفاظت کی بات اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا؟ اور وہ تو وہ چیزیں جو کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کی حفاظت کرنے نہیں کرنے سے اس آیت کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر جب بھی کہا ہے تو اس سے مراد قرآن ہی ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بھی قرآن مجید کی ایسی آیتیں جس میں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ہے۔ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب قرآن کا پورا کانٹیکسٹ آپ دیکھیں گے تو بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ قرآن ہی مراد ہے۔ تورات و انجیل کو تو خود اللہ نے بتا دیا کہ ان کے اہل کتاب نے اس میں تحریف کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے۔ قرآن مجید میں جب لفظ تورات آتا ہے تو ترجمہ تورات ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا تورات کے معنی نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو کیوں؟ بھائی ایک اصول ہے عربی کا، الاسماء والالقاب لا یترجم، ناموں کا اور لقبوں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تورات ایک خاص کتاب کا نام ہے، تو جب نام آ گیا کسی چیز کا تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ورنہ آپ بولیں گے ابراہیم کا ترجمہ ہمیشہ ابراہیم ہی کیوں کرتے ہیں، نام کیوں نہیں؟ موسیٰ کو ہمیشہ موسیٰ کیوں بولتے ہیں، عیسیٰ کو ہمیشہ عیسیٰ کیوں بولتے ہیں، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جب ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ہاں تورات ایک کتاب کا نام ہے اور ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ جیسے میرا نام سرفراز فیضی ہے، ابھی شیخ نے مجھے بلایا، اب پوسٹر پہ آپ لکھ دیں سر کا مطلب ہوتا ہے سرفراز مطلب بلند، تو آپ کیا پوسٹر میں لکھیں گے سر بلند فیضی آ رہے ہیں؟ اور اگر آپ لکھ دیں گے پوسٹر پہ سر بلند فیضی آ رہے تو کسی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون سے دوسرے عالم ہے سر بلند فیضی؟ تو نام سرفراز ہے تو اس کا ترجمہ سرفراز ہی رکھا جائے گا، نام تھوڑی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی نام آئے، شہروں کے نام آئے، مکہ کا نام آئے تو مکہ کا ترجمہ ہوتا ہے، مدینہ کا نام ہے تو مدینہ کا ترجمہ ہوتا ہے، ہاں جو جگہوں کے علاوہ جو شخصیتوں کے نام آئے ان کا بھی ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کا نام ایک طے کر دیا جاتا ہے تو ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل آیا ہے اور یہودی اور نصرانی آیا ہے۔ دنیا میں یہودی نصرانی ہے مگر بنی اسرائیل کون ہے؟ دلیل کے ساتھ بتائیں۔ بھائی بنی اسرائیل سے مراد یہ کہاں سے سوالات آ رہے ہیں؟ یہ بھائی جنہوں نے سوال کیا مجھ سے اکیلے میں ذرا آ کر کے ملے بعد میں، یہ ساری باتیں کہاں سے آتے تھے؟ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام میں بسایا اور اسماعیل کو مکہ میں بسایا، اور اس کے بعد حضرت اسحاق سے بیٹے ہوئے یعقوب، یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہی لوگ جن کو یہود بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں یہود ہی کو کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے آج کے زمانے کی جو یہودی ہے وہ حقیقت میں بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراقی تھے، عراق سے آئے تھے، یورپین نہیں تھے وہ۔ آج کے زمانے میں جو لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں وہ سب کے ساتھ یورپین ہیں، آسٹریا سے، جرمنی سے آئے ہوئے ہیں، ان کی نسل جو ہے وہ گورے چمڑی والے اور نیلی آنکھوں والے جتنے بھی یہودی ہیں، یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ لوگ بعد میں جا کر کے انہوں نے یہودیت قبول کی۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب کی نسل، اور انہی کو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ ہو گیا؟ بہت سارے لائیے جب تک کہ ٹائم ہے، جب ٹائم ہو جائے گا لائیے پورا دے دیجیے۔ قرآن سب دے دیجیے۔ ایران کے بارے میں مختصر بتا دیں، بہت سارے لوگ جنگ میں ایران کی طرف سے اسٹیٹس لگا رہے ہیں۔ بھائی اسٹیٹس ہی کیوں لگا رہے ہیں؟ جا کر کے لڑو اگر حق و باطل کی لڑائی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حق و باطل کی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ صرف فیس بک پہ بیٹھ کر کے مجاہد کیوں بنے ہوئے ہیں؟ زیارت کا ویزا لو اور جا کر کے لڑو۔ ایران کی طرف سے حق و باطل کی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ فیس بک پہ بیٹھ کر کے صرف جہاد کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں۔ ہاں یہ کوئی حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے مفادات کی لڑائی ہے۔ اسرائیل کے اس خلیج میں اپنے مفادات ہیں، امریکہ ایران کے اپنے مفادات ہیں۔ کل تک کے جب ان کے مفادات ایک تھے تو یہ ساتھ میں تھے۔ ایران کے مفادات جب امریکہ کے مفادات کے موافق ہوتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اسرائیل کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب عراق ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیل ہتھیار فراہم کر رہا تھا۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا ہے تو باقاعدہ آپ دیکھیں سیستانی وغیرہ کے کتنے مقتدر صدر کا کل میں نے ویڈیو دیکھا اس زمانے کا، اس نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ امریکیوں کے خلاف جہاد حرام ہے صدام کی حمایت میں۔
انہوں نے تو پورا امریکہ کا تعاون کیا ہے عراق میں، افغانستان میں پورا امریکہ کا تعاون کیا ہے۔ مہدی نژاد کا بیان موجود ہے کہ اگر ہمارا تعاون نہیں ہوتا تو نہ امریکہ عراق میں کامیاب ہو سکتا تھا، نہ افغانستان میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی اسٹریم میں باقاعدہ وہ ویڈیو چلا کر کے دکھایا ہے۔ تو کل تک جہاں جہاں ان کے مفادات ایک تھے، یہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آج ان کے مفادات ٹکرا رہے۔ اسرائیل کو اپنا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنا ہے، خمینی نے جو انقلاب لایا تھا اس کو ایک گریٹر ایران بنانا ہے، ان کا مقصد پورے عرب کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے طور پر یہ کوششیں کرتے رہے۔ آج ان کے مفادات ٹکرا رہے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، دونوں ظالم ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ لڑے مرے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ نہ ہم ایران کی حمایت کرتے ہیں نہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، اس جنگ میں ہم کسی کی بھی حمایت نہیں کرتے، دونوں ظالم ہیں، دونوں کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کا خون ہے۔ اسرائیل نے اگر فلسطینیوں کا، ان کے ہاتھوں پر فلسطینیوں کا خون اس کے ہاتھ پر ہے، تو ایران نے 12 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے شام میں، 12 لاکھ مسلمان صرف شام میں قتل کیے ہیں۔ عراق میں آپ اٹھا کر کے تاریخ پڑھیں، جب امریکہ داخل ہوا ہے شیعوں کے باقاعدہ ڈیتھ اسکواڈ تھے، ان کے قتل کرنے والے گروہ تھے جنہوں نے عراق میں چن چن کر کے، یہاں تک کہ عراقی سنیوں کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑا کہ تاکہ ان اپنی جان بچا سکیں۔ تو بھائی ہر مرحلے میں تو یہ ایران مسلمانوں کے خلاف کھڑا رہا ہے۔ ابھی کل رات میں چیچنیا اور رشیا کی جو لڑائی ہوئی اس میں دیکھ رہا تھا کہ پورے چیچن اور چیچنیا کا رشیا کے ساتھ جو اختلاف تھا اس میں پورے اس کانفلکٹ میں ہمیشہ ایران یہ روس کی حمایت میں رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے مقابلے میں اس کو روس سے مدد چاہیے تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ چیچنیا میں لڑنے والے سنی سلفی لوگ تھے، حتیٰ کہ عرب مجاہدین چیچنیا میں جا کر کے لڑے ہیں چیچن مسلمانوں کے تعاون کے لیے، یہ عربوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ سب مفادات کی جنگ ہے، نہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، نہ یہ جنگ فلسطین کے لیے ہو رہی ہے۔ بارک اللہ۔ چلیے ہو گیا ٹائم نا۔ تجارت میں کمیشن لینا کیسا ہے؟ ایک طرفہ دو طرفہ؟ اجرت ہے، لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ علم کا نام سے کیا مراد ہے؟ حدیث کیسے تھے؟ لمبا ہو جو ہے، تھوڑا ٹائم اور دے دو، سوالات ہو جائیں گے 10-15 منٹ۔ جو ضروری سوال ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ فیملی پلاننگ کن حالات میں کرنا جائز ہے؟ بھائی فیملی پلاننگ بس یہ کہ عورت کو اگر ڈیلیوری اور حمل میں کوئی شدید نقصان کا اندیشہ ہو تو اتنی تاخیر کر سکتے ہیں جتنی مصلحت ہے کہ بھی بچہ دودھ پی رہا ہے، یا عورت کو بھی مان لیجیے کہ آپریشن ہوا ہے، یا اس کی صحت ابھی ایسی نہیں ہے کہ وہ حمل کی تکلیفیں جھیل سکے، تو تھوڑے 2 سال 3 سال 4 سال کا گیپ کرنا شرعی طور پہ بس اس کی اجازت ہے، اور ختم نہیں کر سکتے۔ کیا کسی غیر مسلم کو کافر بول سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو کافر ہی بولتے ہیں، کافر کا مطلب ہی ہوتا ہے اسلام قبول نہیں کرنے والا۔ اگر کوئی مفتی فتویٰ دے اور اس فتوے پہ اپنا دل مطمئن نہ ہو تو کیا اس فتوے کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ بھائی دل کے مطمئن ہونا کوئی شرط نہیں ہے، فتوے کو ماننے نہ ماننے کا تعلق دلیل سے ہے، اگر دلیل سے بات کی ہے تو مانیں، اور دلیل کے خلاف بات کی ہے تو نہ مانیں۔ اگر کوئی عالم ایران کے حق میں دعا کرے اور لوگ اس پر آمین بولے تو کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ تو امریکہ کے حق میں کرے اور دعا قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی؟ یہ کون سی بات ہوتی ہے بھائی؟ دودھ بینک سے حاصل ہونے والا سود کسی یتیم، بیوہ یا کسی اچھے کام میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بینک سے حاصل ہونے والا پیسہ آپ ایسی جگہ پر لگا دیں جو شدید ضرورت مند ہو، جو آدمی یعنی جس کے لیے ضرورت کی وجہ سے حرام حلال ہو گیا اس کو دے دیں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کے لیے تو حرام ہے، جیسے کسی کی بہت بڑی بیماری ہے، صدقے کے ذریعے سے بھی اس کی بیماری کے علاج کا پیسہ وہ جمع نہیں کر پا رہے، اس کو دے دیں، اس کے لیے حرام حلال ہو چکا ہے، اس کو دے دیں آپ۔ دوسری شادی کے لیے بیوی یا گھر والوں کی اجازت لینا ضروری کی نہیں ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے بھائی، جس کو لگتا ہے اجازت لینا چاہیے اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نماز میں تشہد کے بعد، اتحیات کے بعد درود پڑھنا کیسا ہے؟ تشہد میں، دونوں تشہد میں اتحیات کے بعد درود اللہ کے نبی سے ثابت ہے، شیخ البانی نے صفت و صلاۃ النبی میں حدیث ذکر کی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سوال ہے۔ مسجد کا پانی فری میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ بالکل استعمال کریے بھائی، اگر مسجد کے ذمہ داران اجازت دے رہے ہیں تو۔ نماز میں اگر امام نے سورہ آگے پیچھے کر دی ہے تو سجدہ سہو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے سورہ ایک ترتیب میں پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔
قرآن کی صورتوں کی ترتیبی کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے کہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دی یا صحابہ نے اپنے اجتہاد سے ترتیب دیا؟ تو ترتیب سے پڑھنا لازم نہیں ہے. آج بھی دنیا میں بہت سارے علاقے میں ایسے ہیں جہاں ہدایت نہیں پہنچی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جن تک کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. جن پر حجت تمام نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو الگ سے ان پر حجت تمام کرے گا اور ان کا امتحان لے گا. شیخ بی بی حنفی ہو، صحیح دعوت دیتے وقت کس بات پر دھیان جائے تاکہ وہ حق کو مان لے؟ بھائی دعوت دیتے ہوئے دلیل پر دھیان دینا چاہیے اور جبر کرنے کے بجائے نرمی سے بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، تو بیوی تو فرعون نہیں ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اور نرمی کرنا چاہیے. میری بیوی کو بیماری ہے، کیا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بھائی وہ اکیلے میں مل کر کے کسی سے سوال کریں. میں بول دوں چھوڑ سکتے ہیں آپ، صبر کریے، بیماری ہے تو اس کا علاج کرائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے. مسلسل بنا ٹوپی یا امامہ کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی کوئی کہتا ہے کہ ضروری ہے تو اس کو دلیل دینی چاہیے. شریعت میں ٹوپی پابند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، نہ مسلسل نہ ایک نماز. ٹھیک ہے، کافی کچھ سوالات کا جواب میں نے اس لیے دیا کہ بہت مفصل جواب مطلب ہے. کیا یہ با جماعت سے کیا مراد ہے؟ کیا اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے بھی تو بھی جماعت شمار ہوگا؟ جس نے عشاء با اقامت پڑھا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی جماعت پڑھا اس نے کیا؟ بھائی با جماعت سے مراد یہ ہے کہ آپ مسجد میں امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھیں. جتنا زیادہ آدمی جماعت میں شریک رہا اتنا اس کا ثواب ہوگا. اب ایک آدمی تکبیر تحریمہ سے ہی موجود تھا، سلام پھیرنے تک موجود رہا، اور ایک آدمی آخری رکعت میں شامل ہوا، دونوں کا ثواب برابر تو نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی آخری رکعت میں بھی نہیں پہنچا اور اکیلے آ کر کے نماز پڑھی، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بنسبت وہ آدمی جو جماعت میں پہنچ گیا اس کو جماعت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پر ویسا تو نہیں ملے گا جو پہلی رکعت سے جو آدمی پڑھ رہا تھا اس کو ملا ہے. بارک